اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، مانند مثال دانے کی ہے، انبتت جو اگائے، 7 سنابلا 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، 100 حبہ 700 دانے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، 100 حبہ 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، کشائش والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مال خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا کو پانا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس غرض سے جو مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، کمثل حبۃ، ایک دانہ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ وہ دانہ 7 سنبلیں 7 بالیاں اگاتا ہے، اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو 700 گنا تک دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بالی ہے اور اس کے اندر ایک دانہ ہے، اس میں 7 بالی ہیں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانہ ہے، تو 700، یعنی ایک نیکی کا اجر اللہ سبحانہ و تعالی 700 گنا تک دیتے ہیں۔ اور پھر 700 گنا تک بھی بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ جس کو چاہتے ہیں تو اس کو 700 گنا سے بھی زیادہ کا اجر دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہوگا انسان کے خرچ کرنے کے خلوص کے حوالے سے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ کتنا ہے، یہ اجر جو ہے یہ انسان کو اسی اعتبار سے دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا، ایک حدیث میں آتا ہے 25 نمازوں، یعنی 2 روایتیں آتی ہیں، 25 نمازوں کا یا 27 نمازوں کا اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کو وہ اجر نہیں ملتا جو ایک آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کا دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اجر ہے یہ بھی اسی طرح ہوگا کہ جتنا بندے کے اندر خلوص ہوگا، کیونکہ ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص اس کو اپنی نماز سے کچھ حصہ ملتا ہے اور کسی کو اپنی نماز سے کچھ حصہ ملتا ہے، یعنی کہ کوئی بہت کم ہوتے ہیں جن کو نماز کا پورا اجر دیا جائے، اور وہ پورا اجر کا نہ ملنا انسان کے خلوص اور انسان کے خلوص کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ اگر اس کا خلوص اچھا ہوگا اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کر رہا ہوگا، اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر وہ عمل کر رہا ہوگا تو اس عمل کے اندر مزید وزن پیدا ہوگا۔ لہذا انسان کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، تاکہ عمل کرنے سے اس کا رب جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ اور یہ اعزاز اس امت کا ہے کہ اس امت کی عمریں جو ہیں وہ تو کم ہیں، لیکن ان کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے، جس نے 7 بالیاں اگائیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، دگنا عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ نہیں پیچھے لگاتے اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان کو، ولا اذن اور نہ تکلیف کو، نہ ایذا کو۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنے کے بعد
وہ پھر جس پر خرچ کیا جائے اس کا اوپر کوئی احسان نہیں جتلاتے، اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے خرچ کرنے کے بعد، اب اپنی باتوں کے ذریعے یا پھر اپنے انداز سے، اپنے لب و لہجے سے وہ اگر اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، تو اللہ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کو کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کو قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ نیک عمل کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد اس کو جتلانا، یہ عمل کو تباہ و برباد کرنے والی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن سے تو نہ اللہ کلام کریں گے، نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو ان کا تزکیہ نفس کریں گے، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وعیدیں سنا کے آپ نے ان 3 بندوں کا ذکر کیا جن کے لیے یہ عذابات ہوں گے۔ ان 3 بندوں میں ایک بندہ وہ ہے جو لوگوں پر احسان کر کے اس احسان کو جتلاتا ہے۔ تو یہ انداز اگر کسی کا ہے، پہلے تو اس نے مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اور اس نے کسی کو کوئی احسان نہیں جتلایا اور اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو پھر اس کے اس عمل کے نتیجے میں احسان نہ جتلانے اور تکلیف نہ پہنچانے کے نتیجے میں اللہ کہتے ہیں اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور اس کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف اس بات کا نہیں ہوگا کہ یہ اپنے مال کو خرچ کر کر کے لوگوں پر احسان جتلاتا رہا ہے، جتلا کے آیا ہے، اور اب اس کو قیامت کے دن سزا ملنے والی ہے، اور اس کو غم بھی نہیں ہوگا اس بات کا کہ اس نے احسان جتلانے کی وجہ سے اپنے عملوں کو برباد کر دیا۔ لہذا قیامت کے دن اس کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ قول معروف، اچھی بات، و مغفرت، اور بخش دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذا، جس صدقے کے پیچھے کوئی تکلیف ہو۔ اچھی بات اور بخش دینا یہ تکلیف پہنچانے والے صدقے سے بہتر ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے، تحمل والا ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ سے اچھی بات نکالے اور درگزر کرے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، کہ آپ نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی خوش اخلاق اور اچھے چہرے سے اگر آپ ملتے ہیں اپنے کسی بھائی کے ساتھ تو یہ بھی نیکی شمار ہوتی ہے۔ لہذا قول معروف، بہترین بات، اچھی بات، مغفرت، اور درگزر کرنا، نرمی سے کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، درگزر کرنا، اس خیرات سے بہتر ہے، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد لوگوں کو ستانا ہو، جس کے بعد لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ بے پرواہ ہے اور بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، نہ تم باطل کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، بالمنی، احسان کے ساتھ، والاذا، اور ایذا کے ساتھ، احسان جتلانے کے ساتھ اور ایذا کے ساتھ اپنے صدقوں کو تباہ و برباد نہ کرو۔ یعنی یہ آیت پوری پڑھ لیں پھر بات کرتے ہیں۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، مانند اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل صفوان، اس کی مثال ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، اس کی مثال پتھر کی ایک چٹان کی طرح، صفوان پتھر کی چٹان کو کہتے ہیں، کہ اس کی مثال پتھر کی چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پتھر پر بارش برسی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو پہنچی اس کو وابل، بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس بارش نے اس پتھر کو صلدن، صاف چھوڑ دیا۔ لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، مما، اس چیز سے، کسبو، جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔
اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، لوگوں کو احسان جتلا کر اور ان کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ یعنی اگر کوئی صدقہ کرنے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد لوگوں پر احسان جتلاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کا جو صدقہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اب ایسا کرنے والے کی ایک مثال بیان کی گئی، کیونکہ یہ جو بندہ ہے، یہ اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کی غرض سے یہ جو مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک پتھر ہو، پتھر کی چٹان ہو اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، دور سے لوگوں کو ایسے لگے کہ جیسے یہ زمین کاشتکاری کے قابل ہے، لیکن کیونکہ وہ تو ایک پتھر کی ایک چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی، جیسے بارش ہوئی، بارش کے پانی کے ساتھ وہ جو چٹان کے اوپر مٹی تھی وہ صاف ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، اب نیچے سے بالکل چٹان نظر آنے لگ گئی ہے۔ تو اب جب چٹان نظر آنے لگ گئی ہے تو بارش نے اس مٹی کو کوئی فائدہ نہیں دیا ہے، کیونکہ وہ مٹی ایک چٹان کے اوپر پڑی ہوئی تھی اور اس جگہ پر اب کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی، وہاں پر کچھ اگ نہیں سکتا، وہاں سے کوئی لوگ، کچھ بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اسی طرح ہے کہ انہوں نے خرچ تو کیا ہے، محنت تو کی ہے، محنت کر کے کمایا بھی صحیح، اس کمائے ہوئے کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، لیکن خرچ کرنے کے بعد جب انہوں نے احسان جتلایا، جن پر خرچ کیا گیا ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو نقصان پہنچایا، اب ان کا خرچ کرنا ضائع اور رائے گاہ ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح ایک چٹیل میدان پہ مٹی پڑی ہو اور بارش آئی، پانی برسا اور اس نے مٹی کو ہٹا دیا اور وہ صاف میدان ہو گیا۔ اسی طرح جس طرح وہ سب کچھ ضائع ہو گیا، اسی طرح ان کا جو صدقہ کرنے کا جو اجر و ثواب تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، انہوں نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی خرچ کیا تھا، جب انہوں نے احسان جتلایا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، تو اس کے ذرہ برابر بھی اجر کے اوپر یہ قدرت نہیں رکھ سکتے۔ یعنی جو بھی انہوں نے عمل کیا وہ ریاکاری کی غرض سے کیا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے کیا، تو اس عمل کے نتیجے میں، اس تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ان کے اجر سے کچھ بھی نہیں دینا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ہاں جی، یہ پہلے مثال ہوئی اس بندے کی، جب ہم نے اس رکوع کو شروع کیا، پہلی آیت میں اس کی مثال ہوئی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کا جو خرچ کرنا ہوتا ہے اللہ اس کو 700 گنا تک اجر دیتا ہے، بلکہ 700 گنا سے بھی بڑھا کے دیتا ہے۔ پھر مثال بیان ہوئی اس بندے کی جو ریاکار ہے، ریاکاری کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور پھر لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، احسان جتلاتا ہے، تو پھر اس کی مثال بیان ہوئی۔ اب تیسری مثال اب ان لوگوں کی بیان ہو رہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا مندی کو پانے کی خاطر، ابتغاء تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہوئے مرضات اللہ، اللہ کی رضا مندی کو، یعنی یہ لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے جو ان کے دل میں جو ایمان ہے اس کو مضبوط کرتے ہوئے، اس ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، بِرَبْوَةٍ، جو ایک اونچی جگہ پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس کو بارش پہنچتی ہے، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ پھر اپنا پھل دگنا لے کر آتا ہے، فإن لم یصبها، تو اگر اس کو بارش نہ پہنچے، وابل، یعنی اگر اس لم یصبها نہ پہنچے اس کو وابل بارش، فطل، تو شبنم ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ اب یہ مثال ان لوگوں کی بیان کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کو چاہنے کے لیے، اور اپنی جانوں کی حفاظت کی غرض سے، اور اسی طرح اپنے دل میں ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو ایک بلند جگہ پر ہو، جب اس کو بارش پڑتی ہے تو وہ پھر دگنا پھل دیتا ہے، اگر بارش نہیں پہنچتی تو شبنم کے ذریعے ہی اس میں سبزہ اگتا ہے اور وہ اپنا پھل
دیتا ہے، تو یہ شخص جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ اگر زیادہ خرچ کرتے ہیں، جس طرح بارش زور کی برستی ہے اور پھر ان کو پھل بھی دگنا ملتا ہے، اگر یہ اسی طرح ہی خرچ کریں گے جس طرح بارش برستی ہے تو پھر اجر بھی ان کو زیادہ دیا جائے گا، دگنا دیا جائے گا۔ اور اگر زیادہ نہیں خرچ کر سکتے، تھوڑا خرچ کرتے ہیں، جس طرح بارش کے مقابلے میں شبنم جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اگر یہ شبنم کے حساب سے یعنی تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں تو ان کو خرچ کرنے کا اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ یعنی یہ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اتنا اجر ضرور دیا جائے گا۔ اور جب دل کے اندر ایمان مضبوط ہوگا اور تقوی ہوگا اور اللہ کی رضا مندی اور اس کے لیے خالصتاً اس کے لیے اگر عمل ہوگا تو اس میں مزید اجر ہوگا۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک یہ کہ ہو اس کے لیے باغ کھجوروں کا، واعناب انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار چلتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، ولہ ذریۃ ضعفاء اور اس کے لیے اولاد ہو ضعفاء کمزور ناتواں، فاصابہ اعصار پس پہنچا اس کو اعصار بگولا، فیہ نار آگ کا جس میں آگ تھی، فاحترقت تو اس نے اس سارا کا سارا باغ جلا دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس انگوروں کا اور کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے، اور پھر باغ کا منظر یہ ہو کہ اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، اس میں پھر ہر قسم کے پھل ہوں۔ اب اتنا بہترین مزے کی زندگی ایک شخص گزار رہا ہو یہ کہ اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، پھر اس کے اس باغ کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہ ہو، اس کی اولاد بھی کمزور ہو، اور پھر ہوا یہ کہ ایک آگ کا بگولا آیا جس نے سارا کا سارا باغ تباہ و برباد کر دیا۔ اور جس آدمی نے اتنی محنت کر کے باغ کو بنایا تھا، ہر قسم کے میوے اور پھل اس کے اندر لگائے تھے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اور کمزور اولاد کی وجہ سے اس کا باغ جو ہے اور اس کی محنت جو ہے وہ سب ضائع ہو گئی۔ تو یہ انداز تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن یہاں کیفیت بیان ہوئی ہے منافقوں کی، کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ جو ریاکاری کی غرض سے عمل کرتے رہے، وہ مسلمانوں کو یہ بتاتے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے تو ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ زندگی تو انہوں نے گزار دی، زندگی میں تو اپنے نزدیک اچھے بن گئے، اب ان کے جانشین بھی بیکار لوگ ہیں، یہ خود بھی کوئی اتنے فائدے کا سامان نہیں اکٹھا کر سکے۔ اب ان کے بعد کیا ہوگا کہ جو بھی یہ زندگی گزار کے گئے ہیں وہ زندگی ان کے کسی بھی کام نہیں آنے والی۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں مقصود اور مطلوب وہ اللہ کی رضا مندی ہو۔ اگر اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا انسان کا مقصد ہوگا تو انسان کامیاب ہے، وگرنہ وہ عمل جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور جتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو تو وہ اس کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے کرنے والا مسلمان ہو، اسلام کو قبول کرنے والا مومن ہو۔ ایمان اور اسلام یہ کسی نیک عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو، مومن ہو، وہ نیک عمل کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس عمل کا کرنا ثابت نہیں ہے، تو وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس عمل کو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ جو عمل بندہ کر رہا ہے وہ عمل کرنے کا مقصد اللہ کی رضامندی ہو اور اخلاص کے ساتھ
اور نیک نیتی کے ساتھ وہ عمل اگر کیا جائے گا تو تب اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے۔ ہر عمل کی قبولیت کی یہ 3 شرطیں ہیں۔ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، اور جو عمل کر رہا ہے وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ عمل کرتے ہوئے اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں ایک بندے کے اندر اور وہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ان تینوں میں سے ایک بھی چیز اگر کم ہوئی، ایمان نہیں ہے، چاہے اخلاص کتنا ہی مخلص بندہ کیوں نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ پہلی بات ہے عمل تو وہی کرے گا جو مسلمان ہوگا، لیکن اگر کوئی آپ کی سیرت کو پڑھ کر آپ سے انسپائریشن لے کر وہ کوئی آپ جیسا کام کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے اس کے دل میں، مسلمان وہ نہیں ہوا، تو تب بھی اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان تو ہے، مسلمان تو ہے، لیکن عمل رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں، عمل تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایمان بھی ہے، عمل رسول اللہ کی شریعت کے مطابق بھی ہے، لیکن اخلاص نہیں، تو عمل تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ لہذا ہر عمل جو ہے شروع کرنے سے پہلے، نیک کام شروع کرنے سے پہلے انسان کو اس میں اللہ کی رضامندی کو، اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔